بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی این این کی ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے خصوصی ٹرانسمیشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ادارے کی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے ماہ رمضان ہو، ماہ محرم ہو، ماہ ربیع الاول ہو، ذو الحج کا مہینہ ہو، ہم ان تمام مہینوں میں جو تاریخی اعتبار کے حوالے سے اور خاص طور پر اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو خاص اہمیت کے حامل ہیں اس پر بات کریں اور اپنے ناظرین کو آگاہ کر سکیں کہ ان مہینوں میں کیا ایسے واقعات رونما ہوئے تھے جو اسلامی تاریخ کا حصہ بنے۔ اور ماہ ربیع الاول ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ظلمت اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی، جو برائیوں کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی انسانیت تھی، اس کو صراط مستقیم کے راستے سے روشناس کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی کو بھیجا کہ جس کو سراج منیرہ کا لقب دیا، روشن چراغ۔ وہ روشن چراغ جب آیا اس نے انسانوں کو ظلمتوں کو اندھیروں سے نکالا، اور اس سراج منیرہ کا نام ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آقائے دو جہان ہے، فاطمہ کے بابا، حسنین کریمین کے نانا جان۔ آج کا پروگرام اسی حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور حکومت وقت کی طرف سے بھی یہ ایک بڑی اچھی کاوش کی گئی کہ عشرہ رحمت للعالمین کے نام سے ایک عشرہ متعارف کروایا گیا، ایک منسوب کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس مہینے کے اندر ہم ایسا عشرہ گزاریں گے جو سرکاری سطح پر ہر ڈویژن میں، ہر شہر میں کانفرنسز کا انعقاد کیا گیا ہے، مختلف سیمینارز کا انعقاد کیا گیا ہے، مختلف یونیورسٹیز میں پروگرامز کیے گئے ہیں، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور جذبہ یہ ہے، کسی سیاسی مقصد کے حصول کے لیے نہیں۔ آج جو محفل ہم نے سجائی ہے اس کا مقصد بھی کسی ریٹنگ کا چکر نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ان پروانوں میں شامل ہو جائیں جو شمع رسالت کے گرد چلنے والے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے مفتی نعیم اللہ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ تو پروگرام کا جو آغاز ہے وہ اس سوال سے شروع کریں گے کہ ایسا معاشرہ جو برائیوں کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ظلمتوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس معاشرے میں انسانیت نام کی چیز کوئی نہیں تھی، جانوروں کے پانی پہلے پینے پلانے پر جھگڑے ہو جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتے تھے، اور سالہ سال جنگیں چلتی تھیں۔ اس معاشرے میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اقدامات کیے کہ اسی معاشرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہو گئے، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ کیا ایسے اقدامات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ٹی این این نیوز کی وساطت سے عشرہ رحمت للعالمین کے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حذیفہ بھائی نے بہت خوبصورت انٹرویو دیا، اور انٹرویو میں بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ بالخصوص آپ نے جو اشارہ کیا ہے کہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور یہ جنگیں ایسی جنگیں ہوئی کہ کئی صدیوں تک یہ محیط رہیں، اور خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جس کے ملنے سے پہلے تم آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، اور اس نعمت کے آنے پر فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کے ملنے پر تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور نبی رحمت شفیع کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ پاک کی ایسی رحمت ہیں، ایسا انعام ہے کہ حضور کے سبب سے ساری جنگیں ختم ہو گئیں، لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، سینکڑوں سالوں سے لڑی جانے والی جنگیں یہ ختم ہو گئیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق اور اسوہ حسنہ ہے۔ جب حضور فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام فاتح کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اور مکہ مکرمہ کے رہائشی لوگ یہ اب غلام کی حیثیت سے حضور کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی تلواروں کے سائے کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔
یہ وہی سامنے کھڑے ہونے والے لوگ تھے جن کی وجہ سے جنگ بدر، جنگ احد، حنین اور غزوہ خندق جیسے واقعات پیش آئے تھے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی اور مدینہ منورہ کے باسیوں کا دفاع کیا۔ 8 سال کی اس ظلم و ستم کی بڑی داستان گزر جانے کے بعد اب حضور فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں کھڑے ہیں، حضور دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں اور فتح کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے حضور کھڑے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، بہت لمبا نہیں، مختصر سا چند جملوں میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور کریم آقا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم بتاؤ کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سارے لوگ جو حضور پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، میدان احد میں جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی طرف تیر پھینکے تھے، پتھر مارے تھے، حضور کے چہرہ اقدس کو زخمی کیا تھا، حضور علیہ السلام کے مبارک دندان شہید ہو گئے تھے، وہی لوگ سامنے کھڑے تھے۔ اب وہ سارے لوگ بیک زباں ہو کر بولتے ہیں انتا کریم و ابن اخن کریم، کہ پیارے آقا آپ تو کرم والے ہیں اور ہمارے کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے کرم والا کہا تو سن لو، آج تمہیں میں وہی جملے دہراتا ہوں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے دہرائے تھے۔ سورہ یوسف کے الفاظ ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، انتم طلقاء، تم سب چلے جاؤ اپنے گھروں میں، تم آزاد ہو۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ، حضور کا یہ حسن اخلاق یہ ہی ایسا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں آنے والا اور حضور کی بارگاہ میں رہ کر تربیت پانے والا ہر بندہ اس نہج پر، اس مقام تک جا پہنچا کہ وہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ اور درست کرنے لگا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کے اخلاق اچھے ہیں وہی اللہ رب العزت کے ہاں مقرب ہے۔ فرمایا کہ جس کا جتنا اچھا اخلاق ہے، بخاری و مسلم میں متفقن علیہ حدیث پاک ہے، جس کا جتنا اچھا اخلاق ہے وہ نیکی میں اس قدر آگے ہے، اور جس انسان کے اندر جس قدر بد اخلاقی ہے وہ برائی میں اس قدر آگے ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا جس نے آپس میں لڑنے جھگڑنے والوں کو اور سال ہا سال دشمنیاں رکھنے والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ بڑے خوبصورت انداز میں مفصل انداز میں مفتی صاحب ہمیں ناظرین آگاہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کو تہذیب والا بنا دیا، اور سب سے اچھا جو اس کے اندر پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اخلاق، سب سے اچھا اخلاق آپ کا ہونا چاہیے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک چیز مفتی صاحب میرے ذہن میں آیت آ رہی تھی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں میں بھیجا جو جاہل اور ان پڑھ تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کیا، یتلو علیہم آیاتی، ان کو آیات پڑھ پڑھ کر سنائی، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب کا علم دیا، لیکن کس طرح سے، والحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ آج ہمارا معاشرہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ ہمارے ہاں مفتی صاحب بہت سے علماء کرام اس طرح کے ہیں، میں علماء تو نہیں کہتا ان کو، کیونکہ اگر علم والے ہوں تو وہ ایسی حرکات نہ کریں کہ جو ہمارے سٹیج پر یا ممبر رسول پر آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں لیکن کسی پر کیچڑ اچھال کر، کسی کی عزت اچھال کر، پگڑی اچھال کر تبلیغ کریں گے تو وہ دانائی اور حکمت سے آ رہی ہوگی۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے اور اس کی وسادت سے جو ہمیں حکم دیا وہ یہی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کا علم بھی دے تو حکمت کے ساتھ۔ تو مفتی صاحب جس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اگر تاریخ کے اوراق پلٹے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ عرب کا معاشرہ، جہاں پر بیٹیوں کو، ان کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا تھا، خواتین کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، وہاں پر خواتین تھیں وہ جانوروں کی زندگیاں بسر کرنے پر مجبور تھیں۔ وہاں پر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شریعت لے کر آئے اور خواتین کے لیے کیا حقوق لے کر آئے، کیونکہ رحمت للعالمین بن کر آئے،
سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تو خواتین کے لیے کس طرح سے رحمت کا جو سامان لے کر آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 ہے۔ یہ آیت طیبہ جبریل امین لے کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو کریم آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل بتاؤ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں، کریم آقا میں اس آیت کا مفہوم اس مالک الملک سے پوچھے بغیر نہیں بتا سکتا جس اللہ نے یہ حکمت بھرا کلام بھیجا ہے۔ تو تفسیر طبری میں ہے، جبریل امین واپس پلٹ کر پھر کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، کریم آقا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ عظیم خلق والے ہیں، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت میں رشتے توڑنے کا نہیں بلکہ جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ اور حذیفہ بھائی آپ نے بڑی ایک حکمت بری بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے وہ معاشرہ ان پڑھ معاشرہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مکہ شہر کی آبادی اس وقت 9 لاکھ تھی۔ 9 لاکھ کی آبادی میں جو بندے صرف اپنے دستخط کرنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے، ان کی تعداد صرف 17 تھی۔ ایسے معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات عالم میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا، یہ حضور کے خصائص میں سے بھی ہے کہ اس سال پورا سال پوری دنیا میں امام سیوطی علیہ الرحمہ نے جو خاتم المحدثین ہیں، 4 لاکھ احادیث کو سند کے ساتھ متن سمیت زبانیں یاد رکھنے والے ہیں، جنہوں نے زندگی میں ظاہری طور پر جاگتے ہوئے 72 مرتبہ سرکار کی زیارت کی ہے، وہ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی اس پورے سال میں اللہ پاک نے پوری دنیا کے اندر ایک بھی بیٹی پیدا نہیں کی۔ اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت جو محدثین اور مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو چونکہ عار سمجھا جاتا تھا تو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہوئے پوری دنیا میں صاحب اولاد لوگوں کو بیٹے عطا کیے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات عالم میں تشریف لائے لوگ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو اللہ پاک نے ایک بھی بیٹی دنیا میں پیدا نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور جس سال دنیا میں آئے ہیں اس پورے سال میں پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بیٹی بھی قبر میں زندہ دفن نہ کی جائے۔ لوگ تو آج 15 صدیاں گزر جانے کے بعد خواتین کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 15 صدیاں پہلے ہی خواتین کے حقوق کو واضح کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، لوگوں دیکھ لو، غور کر لو اس بات میں کہ میں جس سال پیدا ہوا ہوں اس پورے سال میں کوئی ایک بیٹی بھی زندہ دفن نہیں کی گئی۔ یہ تو بیٹیوں کی بات تھی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے اور ان سے ملاقات کرتے۔ یہ بڑی معروف بات ہے۔ اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کرتے۔ کریم آقا سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اٹھ کر کھڑی ہوتی، ابا حضور کے ہاتھ چومتی اور حضور کو اپنی مسند پر بٹھاتی، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب حضور کے پاس تشریف لے جاتی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہوتے، بیٹی کی پیشانی چومتے اور سیدہ کو اپنی جگہ پر اپنی مسند پر بٹھاتے۔ اس معاشرے میں جس معاشرے میں زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی تعظیم کر کے بیٹیوں کی تعظیم کرنا سکھا دی، اور یہاں تک فرما دیا کہ جس بندے کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوں وہ اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کرے، اور جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ان کے نکاح کر کے ان کو اپنے گھروں میں روانہ کر دے۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں جوڑ کر یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اس بندے کو میں اپنے ساتھ اس طرح کھڑا کروں گا۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
بڑے خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی، خاص طور پہ اس معاشرے میں جہاں پر بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بذات منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. تو یہ مثالیں ہمارے سامنے اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے گزارنا ہے. اسی طرح فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین عملی نمونہ کسی کی حیات طیبہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے. مفتی صاحب بڑی ایک پوائنٹ کی بات وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ بڑا المیہ سمجھا جاتا ہے، آج کے دور میں بھی بیٹی اگر پیدا ہو تو بڑی عجیب سی ناگواری محسوس ہوتی ہے کہ ہماری نسل کا کیا بنے گا. آپ یقین کریں مفتی صاحب، میں ایک چیز سوچ رہا تھا بیٹا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہستی، دنیا میں سب سے زیادہ عظیم ہستی اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اتنے عظیم پیغمبر کی، خاتم النبیین کی اولاد جو آج چلائی اللہ تعالیٰ نے وہ فاطمہ کی اولاد سے چلائی، بے شک بیٹی کی اولاد سے چلائی. بے شک. تو یہ کبھی بھی گمان نہ کریں کہ صرف اور صرف کہ بیٹوں سے اولاد چلتی ہے. اتنے عظیم پیغمبر کی جو عظیم اولاد اللہ تعالیٰ نے چلائی ہے، وہ آل جس پہ آج ہم درود پڑھتے ہیں، وہ آل اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی سے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے چلائی ہے. ناظرین آگے بات کو بڑھاتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو بچے تھے، جو صبیان جن کو عربی میں کہا جاتا ہے، ان بچوں کے ساتھ کیسا رویہ کیا جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا تھا، کیونکہ رحمت للعالمین تھے، بچوں کے لیے بھی رحمت تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ رویہ باقی لوگوں سے بہت مختلف تھا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جب نواسے پیدا ہوئے، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کو اٹھاتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، ان کو سونگھتے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ دنیا اور آخرت میں یہ دونوں میرے پھول ہیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اعرابی حاضر ہوا. اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین یہ دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کہنے لگا، حضور آپ نے بچوں کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، میں نے تو کبھی اپنے بچوں کو نہیں اٹھایا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تیرے دل سے محبت ہی چھین لی ہو تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. کریم آقا نے رستے میں جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ بیٹھا، وہ رو رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے، حضور میری امی بھی نہیں ہے، میرے ابا بھی نہیں ہے، میری بہن بھی نہیں ہے، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، میری فیملی کا اس وقت کوئی فرد نہیں ہے جو میرے سر پہ ہاتھ رکھے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج عید کا دن ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اچھے لباس پہن رہے ہیں، تو میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو ساتھ لیا، اپنے گھر تشریف لے گئے. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کو غسل دو. حضرت امام حسن کی عمر کا تھا، ہم عمر تھا امام حسن کا. فرمایا حضرت حسن کا جو اچھا جوڑا پڑا ہوا ہے وہ اس بچے کو پہناؤ، اس کے سر میں تیل لگاؤ، کنگھی کرو. تو جب وہ بچے کو غسل دے دیا گیا، اچھا لباس پہنا دیا گیا، اس کے بالوں میں تیل لگا کے خوشبو لگا دی گئی. اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی اس بچے کے یتیم کے ہاتھ میں تھما دی اور فرمایا کہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کو تو اپنی امی کہا کرے اور مجھے اپنا ابا کہہ لیا کرے؟ کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ حضرت حسن اور حسین کو تو اپنا بھائی کہہ لیا کرے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ یہ باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں. حضور نے اپنی انگلی اس کو تھمائی ہوئی ہے اور عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ بچہ کہنے لگا تھا تو یتیم، حضور کا ہاتھ پکڑ کر یتیمی کا مزہ آ گیا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ بہت پیار فرماتے تھے، بہت پیار فرماتے تھے. معروف حدیث پاک
حسین منی و انا من الحسین، اس حدیث پاک کا پس منظر کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی ہے کسی صحابی نے. حضور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ اس صحابی کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے مسجد نبوی شریف سے نکلے. تو جب حضور مسجد نبوی شریف سے نکل کر مدینہ شریف کے اگلے چوک میں پہنچتے ہیں تو اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے منھے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. کائنات عالمین کے شہنشاہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کعبہ قوسین او ادنا کی سیر کرنے والا زمین پر بیٹھا ہے، دونوں ہاتھ کریم آقا نے پھیلائے ہوئے ہیں اور کریم آقا امام حسین سے فرما رہے ہیں حسین بیٹا میرے پاس آؤ. امام حسین پاک دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حضور کے ایک ہاتھ کے قریب سے گزر کے پھر آگے چلے جاتے ہیں، پھر دوسری طرف سے دوڑ کے آتے ہیں، حضور کے دوسرے ہاتھ کے بالکل قریب سے گزر کر پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہے ہاتھوں کو پھیلا کر. حسین پاک نے جب تک چاہا اس طرح حضور کے ساتھ کھیلتے رہے. بالآخر جب حضور کے پاس آئے حضور نے گلے لگایا، چوما اور سونگا. اس وقت کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا الحسین منی و انا من الحسین. بچوں کے ساتھ شفقت کی بے انتہا اور لامحدود لامتناہی انگنت مثالیں ہیں. کوئی گننا چاہے تو حضور علیہ السلام کی شفقت کی مثالوں کو گن نہیں سکتا. اس سے میں اس وجہ سے پڑھ رہا تھا تو ایک جگہ بڑا زبردست آیا کہ ہم لوگ تو آج کل ایک دوسرے سے سلام کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ یہ میری جان پہچان والا نہیں ہے، وہ میری جان پہچان والا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھ کر بچوں کو خود پہلے سلام کر لیا کرتے تھے. اور ایک حدیث آتی ہے مَن لا یرحم لا یرحم، کہ جو ان پر رحم نہیں کرتا ان پر رحم نہیں کیا جاتا. اور ناظرین ایک واقعہ جو اس حوالے سے بچوں سے شفقت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 سال کی عمر میں تھے اور ان کی والدہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر آئیں اور کہا اللہ کے رسول میں اس کو آپ کی خدمت دینا چاہتی ہوں، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. 10 سال کی عمر تھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال رہا اور 10 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے مزے کی بات فرماتے ہیں کہ میں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام بھیجا تو میں گلی میں گیا تو وہاں پر بچوں سے کھیلنا شروع ہو گیا اور مجھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھیجا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا اور میں کھیل میں اتنا مشغول ہو گیا کہ وقت کا بھی اندازہ نہ ہو سکا. انتظار کر رہے تھے، مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبی سے نکلے تو مجھے کھیل ڈھونڈتے ہوئے نکلے تو دیکھا کہ میں کھیل رہا ہوں تو محبوب آقا نے اپنا مبارک ہاتھ میری آنکھوں پہ رکھا اور کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کا ریشم سے بھی زیادہ نرم ہاتھ میں نے فوراً پہچان لیا، اس کا لمس اس کی خوشبو پہچان لی کہ یہ کوئی اور شخص کا ہاتھ نہیں ہے، یہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. اور بچوں کے حوالے سے اگر مفتی صاحب انصاف کے حوالے سے بات کریں، ہمارے ہاں یہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ یہاں پر یا بڑے بیٹے کو بہت سپورٹ کیا جاتا ہے یا چھوٹے بیٹے کو بہت سپورٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں میں بھی انصاف کرو. ہر بندہ تمہارے اندر اپنا حکمران ہے اپنی رعایا کا، جو گھر ہے وہ تمہاری رعایا ہے. ہر بندے سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو غلام دے رہا ہوں تو آپ اس پہ گواہ بن جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے کتنے بیٹے ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا 10 بیٹے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 کے 10 کو غلام دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں ایک بیٹے کو دے رہا ہوں. تو فرمایا میں اس ناانصافی پہ ظلم پہ گواہی نہیں دے سکتا، گواہ نہیں بن سکتا. تو یہ بڑے معاشرے کا المیہ ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ بچوں میں انصاف کرنا چاہیے. یہ جو آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان کی ہے نا جی، یہاں پر اس واقعے میں بچوں کی شفقت بھی مد نظر رہتی ہے اور یہاں ایک اور بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ یہ چونکہ حضور کے پاس خادم کی حیثیت سے رہ رہے تھے جی، تو آپ کی والدہ نے یہ لفظ بولے تھے خویدموں کا یا رسول اللہ. امام مسلم نے باقاعدہ اس حدیث پاک پر پورا باب باندھا ہے. مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی اس حدیث پاک پر باب باندھا گیا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نے 10 سال بسر کیے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے. بالکل ہمیں ہر چیز حضور علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے کو ملتی ہے. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ 10 سال میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کبھی کوئی کام کہا کر دیا ہے تو تب بھی حضور علیہ السلام مسکرائے، اگر مجھے بھول گیا ہے تو تب بھی حضور نے مجھے 10 سالوں میں اف تک نہیں کہا، جب کام کرنا بھول گیا ہوں تو تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے مجھے ملے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ تو غلاموں کے ساتھ زندگی اور پھر بچوں کے ساتھ برابر انصاف کا برابر کا رویہ۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں انصاف کا جو درس ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کریم آقا علیہ السلام کے پاس ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری دنوں میں علالت کی زندگی بسر فرما رہے تھے۔ حضور جب علیل تھے ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام میں، تو حضور کے پاس حضرت عکاشہ ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے صحابہ تھے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو لے لے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھ کر حضور سے عرض کرتے ہیں، حضور میں فلاں جنگ میں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفیں سیدھی فرما رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضور نے وہ چھڑی میری پشت پہ ماری تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا کہ وہ چھڑی میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں موجود ہے، جاؤ وہ چھڑی لے آؤ۔ اب صحابہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے تو وہ چھڑی منگوا لی ہے، تو عکاشہ اس طرح کر، مہربانی کر، ایک کے بدلے ایک صحابی کہتا ہے کہ 10 چھڑیاں مجھے مار لے، دوسرا کہتا ہے 20 مار لے، تیسرا کہتا ہے 100 چھڑیاں مجھے مار لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ نہ بڑھا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ تم خاموش رہو۔ چھڑی آ گئی تو حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں، کریم آقا میری پشت پر کپڑا نہیں تھا جب حضور نے چھڑی لگائی تھی، تو حضور نے اپنی پشت سے قمیض مبارک ہٹا دی۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھے اور مہر نبوت کو بوسہ دینے لگے۔ تو عدل کی یہ مثال، یہ تو ظاہری حیات طیبہ کے آخری دنوں کی بات ہے، حضور علیہ السلام کے بچپنے کی بات، جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے گھر تشریف لے گئیں، اپنے گھر چلی گئیں، تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اٹھایا اپنی گود میں، تو ایک طرف سے میں نے حضور کو دودھ پلایا، دوسری طرف سے پلانا چاہا تو حضور نے دودھ نہیں پیا۔ اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کریم آقا سے ہوئی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس دودھ پینے کی بات کو حضور سے بیان کیا۔ کریم آقا آپ تو بچپن میں تھے تو حضور ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، دوسری طرف سے حضور دودھ نوش نہیں فرماتے تھے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امی حلیمہ، اللہ پاک نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ایک طرف سے دودھ پینا میرا حصہ تھا، دوسری طرف سے میرے رضائی بھائی کا حصہ تھا، میں اپنے حصے کا دودھ نوش کر لیتا تھا، اپنے رضائی بھائی کے حصے کا دودھ چھوڑ دیتا تھا۔ انصاف کا یہ تقاضا ہے۔ تو جو نبی اپنے بچپنے میں دودھ پینے کے عالم میں انصاف کو اس طرح مد نظر رکھتا ہے، اس نے اپنی ظاہری زندگی میں اعلان نبوت کے بعد عدل و انصاف کی کیسی کیسی مثالیں قائم نہیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بڑے خوبصورت اور ایمان افروز دل آویز واقعات کی روشنی میں حضرت مفتی صاحب جو ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کر رہے تھے کہ اولاد میں، بچوں میں کیسے انصاف ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب قیدیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ہمارے معاشرے میں تو بڑا ایک تھانہ کلچر ہے اور کسی کی عزت نفس کو ملوز خاطر نہیں رکھا جاتا، بڑا مشہور ہے کہ چھترول کی جاتی ہے۔ یہاں پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بیان فرمائے کہ قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، جو قیدی جنگوں میں قید ہو کر آتے تھے یا ویسے قیدی کی شکل میں آپ کی ریاست میں آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کیا طرز عمل تھا؟ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک پر بہت سارے واقعات اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ غزوہ بدر جب ہوئی تو جنگ بدر کے قیدیوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، رات کا وقت ہے، صحابہ نے باندھا ہے قیدیوں کو رسیوں کے ساتھ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اس کے بعد غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے، قیدیوں میں تھے اور ان کو بھی رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ یہ بڑے امیر ترین آدمی تھے، کبیر آدمی تھے یہ۔ تو جب رسیوں کے ساتھ ان کو باندھا گیا ہے تو ان کے کراہنے کی آواز حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا
اور فرمایا میرے صحابہ میرے چچا عباس قیدیوں میں ہیں، رسیوں سے ان کو باندھا گیا ہے، ان کے کراہنے کی آواز جو ہے یہ مجھے سونے نہیں دے رہی، اگر تم اجازت دو، یہ بھی عدل کا تقاضا ہے نا، اگر تم اجازت دو تو میں اپنے چچا عباس کی رسیوں کو ڈھیلا نہ کروا دوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ضرور کروا دیجئے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا گیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ غزوہ بدر کے باقی قیدیوں کی رسیوں کو بھی ڈھیلا کر دیا جائے، ایک بات۔ اور دوسری بات، غزوہ احد کے لیے جب حضور روانہ ہوئے تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو غزوہ احد میں بہانہ بنا کر گئے نہیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو گئے اور رستے سے واپس پلٹ کے آ گئے۔ جو نہ جانے والے تھے ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے، قرآن مجید کی سورہ توبہ کے اندر تفصیلاً وہ واقعہ موجود ہے۔ وہ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے حضور میں غزوہ احد میں اس لیے شامل نہیں ہو سکا تھا کہ میرے ہاں یہ مجبوری تھی، جینوئن مجبوری اس نے بیان کی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو مسجد نبوی شریف کے ستون کے ساتھ بندھوا دیا۔ اب وہ ایک غلام کی حیثیت سے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم یہ ہے، حضور کی رحمت یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جب بھی آتے ہیں اس کے قریب جا کے پوچھتے ہیں بتا تیرا حال کیا ہے، تیری کیا کیفیت ہے۔ جانے لگتے ہیں تو تب بھی اس کے پاس سے ہو کے جاتے ہیں۔ 40 دن جب بیت گئے اس کو باندھے ہوئے تو کسریٰ کے شہنشاہ نے ایک خط بھیجا اس صحابی کی طرف اور اس سے کہا، خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنے نبی کا بڑا وفادار ہے اور تیرے نبی نے تجھے ایک جنگ میں شرکت نہ کرنے کے سبب تجھے رسیوں سے بندھوا دیا ہے، تو بغاوت کر کے میرے پاس آ جا، میں تجھے آدھی بادشاہت دیتا ہوں۔ جب وہ خط اس صحابی کے پاس پہنچا اس نے وہ خط پڑھا تو اس خط کو پھاڑ کر ٹکڑے کر کے اس نے پھینک دیے اور رونے لگ گیا۔ رویا اس بات پر کہ اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہے مالک و مولا تیری مرضی، میں تو یہاں باندھا ہوا ہوں اور تیرے محبوب کی صبح شام ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے بعد زیارت بھی ہوتی ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، یہ وقت بھی آنا تھا کہ ایک کافر نے مجھے خریدنے کی کوشش کی کہ تو اپنے نبی سے بغاوت کر لے، ایسی میں ایسا ستون کے ساتھ بندنا میں 1000 بادشاہتوں پر قربان کرتا ہوں۔ تب اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توبہ کا جب اعلان کیا تو کئی صحابی دوڑے کہ ہم جا کے اس کو کھولتے ہیں۔ اس بندنے والے نے کہا کہ نہیں تم مجھے نہیں کھول سکتے اور نہ میں تمہیں کھولنے دوں گا، خود تاجدار کائنات اپنے ہاتھ سے آ کے مجھے کھولیں گے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھولا اور اس کی توبہ اور اس کی بخشش کی نوید لوگوں کو سنائی۔ بڑے ایسے انداز میں مفتی صاحب قیدیوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشنی میں ہمیں روشناس کروا رہے تھے۔ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، جانوروں سے اور پرندوں سے حسن سلوک کے حوالے سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، لیکن جو وقت ہے وہ ہمیں اس وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اس کا جو اختتام ہے پروگرام کا وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے جو وقت ہے۔ اور ناظرین یہ کاوش جو ہم نے کی ہے اس پروگرام کے اختتام میں، اس کی وسالت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، نبی جو ہوتا ہے وہ دنیا میں نبی کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے نبوت 40 سال کی عمر میں ہی جا کے کیوں کروائی؟ وجہ یہ تھی کہ 40 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار لوگوں کے دکھایا۔ وہ جو لوگ جو خود جو ظلمتوں کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتے تھے۔ ایک ایسی امیج، ایسا کریکٹر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں آپ سے جو معاشرتی برائیاں ہیں ہماری اس وقت جو جنم لے چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے دہانوں پر پہنچ چکا ہے، ان معاشرتی برائیوں سے، ان سماجی برائیوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم کس طرح سے ان کو ہم لوگ حل کر سکتے ہیں، ان برائیوں سے ہم نکل سکتے ہیں، اس دلدل میں سے نکل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان سے ظفر بخاری کو۔ اللہ نگہبان۔